بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی مسند دے اندر اور حضرت سیدنا امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مجمع الزوائد دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت دا دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا، یہ کتنا طویل دن ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہ لا یخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات دی قسم جس دے دستے قدرت دے اندر میری جان ہے، انہ لا یخفف علی المؤمن، بے شک قیامت دا دن مسلماناں تے آسان کر دیتا جائے گا، حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، حتیٰ کہ او دن مسلماناں واسطے ایک فرض نماز تو بھی ہلکا ہوئے گا جس نو او دنیا دے اندر پڑھدے سی۔ یعنی مسلماناں نو اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم دے نال آسانی مہیا فرمائے گا۔ ویسے تو ایک دن 50,000 سال دے برابر ہے، لیکن جڑا مسلمان نماز پڑھدا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز جڑی وہ دنیا تے پڑھدا سی اس تو بھی تھوڑے ٹائم واسطے اس واسطے وہ دن ہوئے گا۔ البتہ وہ دن کافراں تے بڑا سخت، انتہائی کربناک، دردناک، تکلیف دہ ہوئے گا۔ کتنا تکلیف دہ ہوئے گا، اس چیز نو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان دے اندر بیان فرمایا ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اللہ فرماندا ہے اس دن سچی بادشاہی رب واسطے ہے۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اے دیہڑا کافراں تے بڑا تنگ ہوئے گا۔ حدیث پاک دے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے پوچھن تو بعد صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلماناں تے اللہ دے فضل نال ہلکا کر دیتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک فرض نماز پڑھن دی مقدار بھی جتنا ٹائم لگدا ہے اس تو بھی کم انہاں واسطے ہوئے گا جس نو یہ دنیا تے پڑھدے سی۔ البتہ کافراں واسطے بڑا سخت دن ہوئے گا، اور کافراں واسطے سخت دن کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ رسول دی نافرمانی کر دیتی ہے، رسول دی تکذیب کیتی ہے، جھٹلایا ہے۔ اسی کلمہ پڑھ کے ایمان لے آندا ہے تے اس ایمان دی برکت نال جڑی سانو نبی کریم علیہ السلام نال نسبت ہو گئی ہے کہ اسی آپ دے امتی ہاں، اس نسبت دی وجہ تی اللہ تبارک و تعالی مسلماناں تے اس دن نو آسان فرما دے گا۔ لیکن مسلمان بھی مسلماناں لے کام کرن،
سب نالوں پہلے جڑی دولت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کرم نال سانو عطا کیتی ہے، یہ کوئی ساڈا کمال نہیں کہ اسی مسلمان ہاں، یہ اللہ دا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ وہ چاہتا تو سانو انسان ہی نہ بنانا، کوئی کیڑا مکوڑا جانور پرندہ کوئی چیز بنا سکتا سی، پتھر بھی بنا سکتا سی، لیکن اس دا کرم ہے، انہیں سانو اشرف المخلوقات وچ پیدا فرمایا۔ پھر پیدا فرمان تو بعد اس دا کرم بلائے کرم ہے، احسان تے احسان ہے کہ اس نے سانو مسلمان بنایا، نبی کریم علیہ السلام دا امتی بنایا ہے۔ تے جس وقت کوئی احسان کرے تے اس دا شکر ادا کرنا چاہیے، تے رب دیاں نعمتاں تے اسی گن ہی نہیں سکدے۔ اس واسطے علماء فرماندے نے سانو ایمان دی دولت جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس تے کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ایمان دی قدر اور فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی مفہوم حدیث پاک کہ قرب قیامت نو فتنے انج اترن دے جویں اندھیری رات ہوندی ہے، یعنی سمجھ ہی نہیں آونی، ایک فتنہ یا ختم نہیں ہوئے گا دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی اس دور وچ حالت لوگاں دی ہو جائے گی جڑا صبح مومن ہوئے گا شام تک کافر ہو چکا آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور جڑا شام نو مومن سی صبح ہون تک کافر ہو چکا آئے گا۔ اس دی تشریح وچ علماء نے یہ بھی فرمایا وے ایک صورت یہ وے کہ اسی لوگ اپنیاں زباناں دی حفاظت نہیں کردے، جو آمدہ زبان تو الفاظ ادا کردے جانے بغیر سوچے سمجھیوں، یہ نہیں اسی دیکھ دے کہ اے لفظ اساں جڑا بولیا ہو سکتا ہے اے اللہ رسول دی ناراضگی دا انج دا سبب بن جائے کہ اسی اس بارگاہ چوں نعوذ باللہ من ذالک کرے رد ہی نہ پکے جائیے۔ بعض دفعہ بندے ہنسی مذاق وچ بھی اسلام دے خلاف گل کر دیندے نے، تو سمجھدے نے اساں تے ایک ہنسی مذاق وچ کیتا ہے، یہ ہنسی مذاق بھی بندے نو لے ڈبدا وے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا فیرفع بها درجات، بے شک بندہ اپنی زبان تو کوئی کلمہ نکالدا ہے جس کلمے دے نال اللہ خوش ہو جاندا ہے، انہیں جس ویلے اپنی زبان تو کلمہ جاری کیتا ہے انہیں سوچیا سمجھیا نہیں، پرواہ نہیں کیتی اس کلمے دا انجام کتنا ہوئے گا تو کس لحاظ دا ہوئے گا، بس انہیں بول دیتا ہے بغیر سوچے سمجھو، لیکن کلمہ اللہ دے فضل نال بولیا چنگا گیا جدے نال اللہ راضی ہو گیا، اس کلمے دی وجہ تے اس بندے دے درجے بلند کر دیتے جاندے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی جہنم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندہ اپنی زبان تو ایک ایسا کلمہ جاری کردا ہے جس کلمے نال اللہ ناراض ہو جاتا ہے، انہیں پرواہ نہیں کیتی سی بولن لگیاں کہ اس دا انجام کتنا خطرناک ہوئے گا، بس انہیں بول دیتا ہے، ہن اسے کلمے دی وجہ تی جی دی وجہ تی اللہ ناراض ہو جائے گا، اس بندے نو جہنم دے اندر گرا دیتا جائے گا۔ علماء فرماندے ہیں دیکھو ایک بندے نے کلمہ بولیا رب دی رضا لا بغیر سوچے سمجھیوں درجے بلند ہو گئے نے، ایک بندے نے بغیر سوچیوں سمجھیوں ایسا کلمہ بولیا جدے نال اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس دی وجہ تی بندہ ان جہنم دے اندر نعوذ باللہ من ذالک چلا گیا وے۔ تے اگر کوئی بندہ سوچ سمجھ کے ایسے کلمات بولے جنہ کلمات دی وجہ تی اللہ نے راضی ہونا ہے تو اس بندے دے کتنے درجے بلند ہون گے۔ کہن دا مقصد اصل ہے وے کہ سانو اپنی زبان دا استعمال بھی نال درست کرنا چاہیے، یہ جڑا ایمان ملیا ہے اس نعمت رب دا شکر ادا کرنا چاہیے
اور ادی حفاظت واسطے اپنی زبان اپنے دل دماغ دے خیالات نو پاکیزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ پھر شکر دی برکت دے نال اس ایمان دی دولت نو ثابت قدمی وچ نصیب فرمائے۔ اسے واسطے دعاواں وچ دعا منگنی چاہیے، یا اللہ ساڈے دل نو دین اسلام تے طاعت رسول وچ ثابت قدم رکھ۔ لیکن اسی لوگ اور معاملات دی فکر کرنے ہیں، ایمان دی فکر ہی نہیں کرتے۔ جس وقت ایمان ہوئے گا تو اگلے جان جا کے فائدہ ہوئے گا، اور اگر ایمان ہی ختم کر دیتا گیا تو اگلے جہان جا کے بندے دا کچھ بھی نہیں پرسان حال ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔